رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یا اپنی پیدائش کی سرزمین میں بیٹھا رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا ہم اس کے متعلق لوگوں کو خوشخبری نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ افضل و اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جنت کی نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو روزے دار ہے، قیام کرتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، روزے اور نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والے شخص کو جو محض مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کی بنا پر نکلتا ہے، اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ اسے اجر و غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا یا اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے اس کا خیال نہ ہوتا کہ بہت سے ایسے مومن ہیں جنہیں مجھ سے پیچھے رہ جانا پسند نہیں اور میرے پاس ان کے لیے سواریوں کا انتظام بھی نہیں، تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ مشکوٰۃ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن مورچہ بند ہونا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کے مل جانے یا اسے خرچ کر دینے سے بہتر ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات مورچہ بند ہونا 1 ماہ کے روزوں اور اس کے قیام سے بہتر ہے، اور اگر وہ اسی جگہ فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل جو وہ کیا کرتا تھا جاری رہتا ہے، اس کا جنت سے رزق جاری کر دیا جاتا ہے اور وہ قبر میں فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اور اس کا قاتل مجاہد جہنم کی آگ میں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو تیار کیا تو اس نے بھی جہاد کیا، جس شخص نے کسی مجاہد کے اہل خانہ میں جانشینی کا حق ادا کیا تو اس نے بھی جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کی خواتین کی حرمت جہاد میں شریک نہ ہونے والوں پر ان کی ماؤں کی حرمت جیسی ہے۔ جہاد میں شریک نہ ہونے والوں میں سے کوئی شخص کسی مجاہد کے اہل خانہ کی جانشینی کرتا ہے اور وہ ان کے بارے میں خیانت کرتا ہے تو روز قیامت اسے کھڑا کیا جائے گا اور وہ مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا تو اس نے عرض کیا، یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے روز قیامت 700 اونٹنیاں ہیں، وہ سب مہار والی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر قیامت تک لڑتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی دنیا کی طرف لوٹ کر آنا پسند نہیں کرے گا، اگرچہ زمین کی ہر چیز اسے میسر آ جائے ماں سوائے شہید کے، وہ آرزو کرے گا وہ دنیا کی طرف لوٹ جائے، کیونکہ اس نے مرتبہ شہادت میں جو عزت دیکھی ہے اس وجہ سے وہ 10 مرتبہ شہید کر دیا جانا پسند کرے گا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا قرض کے سوا ہر چیز کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق دل سے اللہ سے شہادت طلب کرتا ہے تو وہ اسے شہداء کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، خواہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے میں کسے شہید شمار کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ آپ نے فرمایا، تب تو میری امت کے شہید قلیل ہوئے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے، جو شخص طاعون کے مرض میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے، اور جو شخص پیٹ کے مرض میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، جب مدینے کے قریب پہنچے تو فرمایا، مدینے میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جہاں بھی گئے اور جس وادی سے گزرے تو وہ تمہارے ساتھ ہی تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ تو مدینے ہی میں تھے۔ آپ نے فرمایا،
ہاں ہاں وہ مدینے ہی میں تھے کیونکہ عذر نے انہیں روک رکھا تھا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی خدمت میں مجاہدہ یعنی انتہائی کوشش کر۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے پاس چلا جا اور ان سے اچھی طرح سلوک کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکلو۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ کسی مجاہد کو تیار کیا، نہ کسی مجاہد کے گھر میں اچھا جانشین بنا، تو اللہ روز قیامت سے پہلے اسے کسی سخت مصیبت سے دوچار کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموال، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکین سے جہاد کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں مورچہ بند ہونے کی حالت میں وفات پانے والے کے سوا ہر میت کا عمل ختم کر دیا جاتا ہے مگر اس کے عمل میں قیامت تک اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا تو اس کے لیے 700 گنا تک لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خیمہ دینا، اللہ کی راہ میں خادم عنایت کرنا اور اللہ کی راہ میں اچھی سواری پیش کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے ڈر سے روئے وہ جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ کسی بندے پر اللہ کی راہ میں پڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہوں گے، اور بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی ایک گھاٹی کے پاس سے گزرا جس میں میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ اسے یہ بھلا محسوس ہوا تو انہوں نے کہا اگر میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤں تو میں اس گھاٹی میں رہائش اختیار کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایسی خواہش مت کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کا اللہ کی راہ میں ٹھہرنا اس کا اپنے گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جس شخص نے فواق ناقہ یعنی تھن سے 2 دفعہ دودھ نکالنے کے درمیانی وقفے جتنا اللہ کی راہ میں قتال کیا تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن نگہبانی کرنا 1000 دن کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے 3 شخص مجھ پر پیش کیے گئے، شہید، عفت و عصمت والا جو سوال کرنے سے بچتا ہے، اور وہ غلام جس نے اللہ کی عبادت اچھے انداز میں کی اور اپنے مالکوں سے بھی خیر خواہی کی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا طویل قیام۔ پھر پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو کم مال والا بقدر گنجائش اپنی طاقت کے موافق صدقہ کرے۔ عرض کیا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا جس نے اپنے مال اور اپنی جان سے مشرکین کے ساتھ جہاد کیا۔ عرض کیا گیا کون سا قتل زیادہ باعث شرف ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا خون بہا دیا جائے اور اس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال سب سے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، وہ جہاد جس میں کوئی خیانت نہ ہو، اور حج مقبول۔ پھر عرض کیا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں لمبا قیام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے اللہ کے ہاں 6 انعامات ہیں۔ اسے پہلا قطرہ خون گرنے پر بخش دیا جاتا ہے، اس کا جنت میں ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، وہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھ دیا جائے گا، اس کا ایک یاقوت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، 72 حوروں سے اس کی شادی کرائی جائے گی اور اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے سفر میں چکرانے والے شخص کو قے آ جائے تو اس کے لیے 1 شہید کا اجر ہے، اور جو شخص ڈوب جائے تو اس کے لیے 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد سے واپس آنا جہاد کی طرح ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کرنے والے کے لیے اس کا اجر ہے، اور جہاد پر تیار کرنے والے کے لیے تیاری کا اجر بھی ہے، اور جہاد کرنے کا اجر بھی ہے۔ مشکات المصابیح۔ حضرت یعلا بن امیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کا اعلان فرمایا تو میں اس وقت عمر رسیدہ شخص تھا، میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی طرف سے کفایت کرنے کے لیے ایک اجیر تلاش کیا، چنانچہ مجھے ایک آدمی مل گیا۔ میں نے اس کے لیے 3 دینار طے کیے۔ جب مال غنیمت آیا تو میں نے اسے اس کا حصہ دینے کا ارادہ کیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس غزوے میں اس کے لیے ان 3 مقررہ دینار کے علاوہ دنیا و آخرت میں کچھ اور نہیں پاتا۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ دنیا کا مال و متاع چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی قدرت نہیں رکھتے کہ جب میں کسی آدمی کو امیر بنا کر بھیجوں اور وہ میرے حکم کی مخالفت کرے تو تم اس کی جگہ کسی ایسے آدمی کو امیر بنا لو جو میرے حکم کی تعمیل کرے؟ جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات پر تعجب کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائیں۔ آپ نے یہ کلمات انہیں دوبارہ سنائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ بندے کو جنت میں 100 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ یہ سن کر ایک فقیر الحال شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، ابو موسیٰ، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ وہ شخص اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹا اور کہا، میرا تمہیں سلام پہنچے۔ پھر اس نے اپنی تلوار کے نیام توڑ کر پھینک دی اور اپنی تلوار لے کر دشمن کی طرف بڑھا، اور وہ اس کے ساتھ قتال کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، جب غزوہ احد میں تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں داخل کر دیں۔ وہ جنت کی نہروں پر آتے ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں اور عرش کے سائے میں معلق سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ بہترین کھانا پینا اور آرام گاہ پاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ہمارے متعلق ہمارے بھائیوں کو کون بتائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ بھی جنت کی رغبت رکھیں اور لڑائی یعنی جہاد کے وقت سستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں تمہاری بات ان تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ مت گمان کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عذبہ نامی اونٹنی تھی اور وہ سب سے آگے رہتی تھی۔ ایک اعرابی جب اپنے اونٹ پر آیا تو وہ اس سے آگے نکل گیا، جو مسلمانوں پر ناگوار گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو چیز دنیا میں عروج پر پہنچ جاتی ہے تو وہ اسے پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی کافر کو نشانے پر تیر لگایا تو اسے جنت میں ایک درجہ حاصل ہو گیا۔ جس نے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کی تو وہ اس کے لیے غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا تو روز قیامت اس کے لیے نور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر گھوڑا وہ ہے جو انتہائی سیاہ ہو اور اس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو، اس کا اوپر والا ہونٹ یا ناک سفید ہو، پھر وہ جس کی 3 ٹانگیں سفید ہوں اور آگے والی دائیں ٹانگ گھوڑے کے رنگ کی ہو، اگر سیاہ رنگ کا نہ ہو تو پھر وہ جس میں قدر سرخی اور قدر سیاہی ہو اور اس کے کان سیاہ ہوں، وہ بھی اس کی مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرخ رنگ کے گھوڑے میں برکت ہے۔